بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہ پارٹ 3 ان خاص دلوں کے لیے جو چپ چاپ ایک خواب پالے ہوئے ہیں، ماں بننے کا خواب۔ اگر آپ پی سی او ایس کی مریضہ ہیں اور دل میں یہ خوف بسا ہوا ہے کیا میں کبھی ماں بن سکوں گی یا نہیں، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے، یہ ویڈیو خوف توڑنے کے لیے ہے، کسی کی غلط فہمی مٹانے کے لیے ہے اور امید جگانے کے لیے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ہمارے مائنڈز میں ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا پریگنینسی ممکن ہے پی سی او ایس میں؟ جی بالکل ممکن ہے، بالکل پاسبل ہے۔ یاد رکھیے گا، پی سی او ایس کا مطلب بانجھ پن نہیں ہے۔ پی سی او ایس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جسم کو تھوڑا زیادہ وقت اور توجہ چاہیے۔ ہزاروں عورتیں پی سی او ایس کے ساتھ قدرتی طریقے سے ماں بن چکی ہیں، فرق صرف اتنا تھا کہ انہوں نے مایوسی کے خلاف ایک جنگ کی، جہاد کیا، انفیکٹ میں کہوں کہ رستہ بدلا۔ ایک سوال جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں آتا ہوتا ہے کہ پی سی او ایس میں پریگنینسی میں مشکل کیوں آتی ہے، کنسیو کرنے میں مشکل کیوں ہوتی ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں سادہ الفاظ میں کہ ایگز وقت پر نہیں بنتا، ہارمونز الجھ جاتے ہیں، پیریڈز بے ترتیب ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جہاں رکاوٹ ہے وہیں حل بھی ہے۔ پی سی او ایس میں سب سے بڑی غلط بازی جلد بازی ہے۔ انسان ہوں نا، جلد باز ہوں، جلد بازی ہے۔ انفیکٹ صحیح طریقہ، صحیح میتھڈ یہ ہے کہ پہلے پیریڈز کو کچھ حد تک درست کر لیں، وزن اور اپنے شوگر لیول کو کنٹرول میں لائیں، ذہنی دباؤ کم کریں۔ بھائی جب جسم ریڈی ہوتا ہے تو نیچر خود بخود رستہ بنا لیتی ہے اور اس کے بعد اللہ آپ کا کرم۔ پریگنینسی کے لیے پی سی او ایس ڈائٹ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا ہے، ایک بار پھر بتانا چاہتا ہوں کہ سادہ گھر کا کھانا کھاؤ، میٹھے چیزیں بہت کم، سبزیاں اور پروٹین استعمال زیادہ کریں، خالی پیٹ نیم گرم پانی، دودھ اور دہی بیلنس میں رکھو۔ ماں بننے کا شوق ہے نا آپ کو، تو یاد رکھیے گا ماں بننے کی تیاری پلیٹ سے شروع ہوتی ہے۔ ہومیوپیتھک اور پی سی او ایس پریگنینسی پہ ہومیوپیتھک کا کمال یہ ہے کہ اوویلیشن کو قدرتی انداز میں بہتر کرتی ہے، ہارمون کو آہستہ آہستہ متوازن کرتی ہے، جسم کو حمل کے لیے تیار کرتی ہے۔ یاد رکھے گا کہ ہومیوپیتھک میں دوا ہمیشہ علامات اور مزاج دیکھ کر دی جاتی ہے۔ پھر بھی رہنمائی کے لیے اگین میں آپ کو بتاتا چلوں چند ادویات کے نام، جس میں نے آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے میرا پارٹ 1 دیکھا ہے تو اس میں پلساٹیلا تھا، سیپیا تھا، کلکیریا کارپ تھا، نیٹرومیر تھا اور پولیسینم تھی۔ اکثر وقات میری پریکٹس کے دوران لیڈیز آتی ہیں، رپورٹس رکھتی ہیں سامنے اور اس کے بعد کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب سب کہہ دیتے ہیں صبر کرو صبر کرو صبر کرو، لیکن یہ دل ہے نا مانتا نہیں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یاد رکھو بے اولادی کا تانا بیماری سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھو، آپ کی قدر آپ کے رب کے نزدیک بہت ہی زیادہ ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک عورت ہر دعا کے بعد روتے ہوئے کہتی تھی یا اللہ بس ایک بار مجھے ماں بننے کے قابل بنا دے، یا اللہ ایک بار مجھے ماں کہلانے دے۔ وقت گزرا، علاج، صبر اور یقین کے ساتھ آج وہ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب شاید دیر تھی اللہ کی طرف سے، لیکن اندھیر نہیں تھی، دیر ہی اللہ کی طرف سے تیاری تھی۔ اور یاد رکھیے گا اللہ تاخیر کرتا ہے، انکار نہیں کرتا۔ اگر آپ پی سی او ایس کے ساتھ پریگنینسی کی خواہش رکھتی ہیں تو نا امیدی چھوڑ دیں، خود کو الزام نہ دیں، علاج اور دعا کو ساتھ رکھیں، کیونکہ قدرت کبھی نیت کو ضائع نہیں کرتی۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، میں خود بذات خود ڈاکٹر حسین 8 سال بعد اپنے گھر پیدا ہوا ہوں۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جس کے گھر اولاد نہیں ہو رہی ہوتی وہ 8 سال میری والدہ پر کیسے مصیبت بن کر گزرے ہوں گے، کیسے کرب میں گزارے ہوں گے۔ تو آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر یہ ویڈیو آپ کی آنکھوں کو نم اور دل کو مضبوط کر گئی ہو تو کمنٹ میں ایک بار مجھے اپریشیٹ لازمی کریں اور کسی ضرورت مند مریض تک لازمی پہنچائیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں۔ اللہ حافظ۔